العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب امراضنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الجنة أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران امام حسین، پروردگار عالم سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ میں اپنی ہر گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلا رہا ہوں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی جو نبی بھیجا گیا، جس نبی کو مبعوث کیا گیا، اس کے 4 کام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرائض نبوت 4 ہیں: تلاوت قرآن، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ پہلی منزل پر ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، مومن بھی، منافق بھی اور مسلم بھی، غیر مسلم بھی۔ لیکن اس کے بعد کی منزل ہے تزکیہ نفس، یعنی قرآن پڑھا جائے تو ایسا پڑھا جائے کہ انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ قرآن ایسا نہ پڑھا جائے کہ 1 گھنٹے قرآن پڑھا اور قرآن کو بند کیا، اس کے بعد برائیوں میں مبتلا ہو جائیں، ورنہ اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن تزکیہ نفس کی ضمانت ہے، یعنی اگر ہم قرآن کو خلوص سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، صرف دکھانے کے لیے تلاوت کر لی ہے۔ دکھائے کا کوئی بھی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح قرآن کو پڑھ کے
انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طرح نماز پڑھ کے انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور اس کی دلیل ہے حضور اکرم کی حدیث، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور منکرات سے منع کرتی ہے، دور رکھتی ہے۔ دیکھیں دو لفظ آئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک آیا فحشاء، فحش کی جمع، اور ایک آیا ہے منکر۔ فحش کیا ہے؟ نجاست، گندگی، چاہے وہ زبان پہ آنے والی گالیاں ہوں اور چاہے وہ روح کے اندر سمائی ہوئی بےہودگی ہو، یہ ہوا فحشاء۔ اور منکر کیا ہے؟ منکر وہ احکام الہی کہ جن سے اللہ نے انسان کو روکا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، چوری کرنا، یعنی وہ حدود الہی کہ جن کو پار کرتے ہی انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو نماز کیسے منع کرتی ہے؟ فحش۔ پتہ چلا دن رات کے نمازی ہیں لیکن گھر میں جاتے ہی بچوں کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں، تو پھر ایسا انسان نمازی تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا سے سوچنا چاہیے اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے خیالات میں کسی بھی قسم کی گندگی آ رہی ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے، پروردگار ایسا کیا ہوا کہ تو نے میری نماز قبول نہیں کی؟ اگر نماز قبول ہوگی تو انسان کی زبان پہ غلط باتیں آ ہی نہیں سکتی، اور اگر نماز قبول ہو گئی تو انسان خدا کے روکے ہوئے باتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ نماز فیصلہ کر دے گی کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور ایک بات دھیان رکھیے گا، ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتِ الصَّلَاةُ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام اعمال بیکار، سب رد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بارگاہ عزت متعال میں منزل قبولیت تک پہنچ جائے۔ اگر ایسی نماز ہوگی تو مجال ہی نہیں کہ انسان گناہوں کی طرف قدم بھی رکھ دے۔ لہذا مقصد بعثت رسول 4 تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، اور جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے پھر اس کی باری آتی ہے کتاب و حکمت کی تعلیم۔ دیکھیے تلاوت قرآن کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن تعلیم کتاب اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو پاک کردار کا ہوتا ہے، جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر تزکیہ نفس کے بعد اس کے رموز کو سمجھ لیا تو قسم خدا کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر تزکیہ نفس نہ ہوا تو لاکھ قرآن پڑھتے رہیے، لاکھ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہیے، وہ تعلیم حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جس کا کردار پاک ہوتا ہے، قرآن بھی اسی کے سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب انسان کے قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو منزلت آتی ہے وہ ہے
تعلیم حکمت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت اور علم میں فرق ہے۔ علم ظاہری چیزوں کا ہوتا ہے، حکمت رموز و اسرار کی ہوتی ہے۔ یعنی جب ظاہری علم حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد منزل آتی ہے کہ علم کی انسان اتنی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے کہ اس کی مرضی معبود ہو جایا کرتی ہے۔ یہ حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے ایسا رسول بھیجا جو یہ 4 کام کرتا ہے۔ اب بار بار دہراؤں گا نہیں۔ یعنی رسول کا تعارف کرایا کس نے؟ پروردگار عالم نے، سورہ جمعہ کی 2 آیت میں۔ لیکن اگر آپ پہلی آیت کو دیکھیں گے تو رسول کا تعارف نہیں کرایا جا رہا ہے، بلکہ اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ کیا ہے آیت پہلی؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یعنی کون؟ اللہ بتا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کون اللہ کا؟ جو ملک ہے۔ ملک کا مطلب ایسا بادشاہ کہ جس کی سلطنت تمام کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ القدوس جو پاک و پاکیزہ ہے۔ العزیز جو صاحب غلبہ ہے، یعنی کوئی بھی اس سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ صاحب غلبہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی نہ بچ سکے۔ دیکھیں مثال سے واضح کر دوں، انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی اس انسان سے دوسرا انسان بچ ہی سکتا ہے۔ مثلا کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اسی ملک میں کسی نے کرائم کیا، اور کرائم کرنے کے بعد وہ کرمنل، وہ مجرم اس ملک سے فرار ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی ملک میں کرائم کرنے کے بعد، چاہے بینک لوٹ لی ہو یا بینک کا پیسہ مار لیا ہو، کسی بھی طرح کا کرائم ہو، اگر ملک میں رہے گا تو سزا مل جائے گی۔ لیکن اگر ملک چھوڑ کے فرار ہو گیا کسی طرح، تو اب وہ جو ملک کا حاکم ہے، وہ جو ملک کا بادشاہ ہے، اب اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے دوسرے ملک سے لے آئے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ہر بادشاہ، ہر حاکم کی حکومت جو ہے وہ محدود ہے، اس کی حدوں کے بعد دوسرے کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی بھی حاکم ہو، وہ اپنے ریجن کا حاکم ہوتا ہے، اپنے ملک کا حاکم ہوتا ہے، دوسرے ملک میں اس کی چلتی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی طاقت محدود ہے، لہذا جرم کر کے کوئی بھی اس حکومت سے بھاگ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے مولا کائنات نے فرما دیا ہے، لا یمکن الفرار من حکومتی، اے پروردگار تیری حکومت سے فرار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان بنا ہے جسم سے، جسم ہوتا ہے محدود، اور جو محدود ہوتا ہے اس کی حکومت بھی محدود ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جسم سے نہیں بنا ہے، وہ لامحدود ہے، چنانچہ جو لامحدود ہے اس کی حکومت بھی لامحدود ہے، نہ یہاں بچ سکتا ہے، اور اگر مجرم یہ سوچے کہ مر کے بچ جائے گا، وہ مر کے بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ تکبیر، تو عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی تسبیح آسمان و زمین کی تمام چیزیں کرتی ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ملک ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو قدوس ہے۔ اللہ وہ ہے جو صاحب غلبہ ہے۔ اس کے بعد آیت دوسری آگے بڑھتی ہے حرف عطف کے ساتھ،
والذی بعث فی الامیین. اگر اللہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھو اللہ وہ ہے کہ جس نے اس شان کا رسول بھیجا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ اپنے رسول کا تعارف نہیں کرا رہا ہے، بلکہ اللہ نے پہلے تو اپنا اوصاف کے ذریعے تعارف کرایا. اس کے بعد بھی سوچا ہو سکتا ہے اب بھی انسان نہ سمجھے، تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر اب بھی اللہ کو نہیں پہچان رہے ہو تو میرے رسول کو پہچان لو، مجھے بھی پہچاننے لگو گے. دیکھیے توجہ سے سنیے گا، یہ چھوٹے کی شان ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے بڑے کا تعارف کرایا جائے. چھوٹے کی مثلا کوئی عالم دین کسی بستی میں دینی خدمات انجام دے رہا ہے، بستی کا ہر آدمی اس کے خصائص اوصاف سے اور اس کے علم سے واقف ہے. بچہ بستی کا اس کو جانتا ہے، لیکن اتفاق سے ایک روز ایسا ہو کہ وہ عالم دین مجلس پڑھ رہے ہوں اور ان عالم دین کے والد بھی آئے ہوئے ہوں، وہ بھی مجلس میں ہوں، تو تمام نظریں ان اجنبی کی طرف جائیں گی اور ایک دوسرے سے اشاروں میں پوچھیں گے یہ کون ہیں، کیونکہ اس بستی میں پہلے تھے نہیں. اشاروں میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ ان کا نام نہیں بتایا جائے گا، بلکہ جواب یہ ملے گا کہ یہ مولانا کے والد ہیں. یعنی مولانا کے والد کا تعارف مولانا کے ذریعے ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مولانا کے والد سے زیادہ مولانا کو جانتے تھے، تو اللہ نے پہلے تو اپنا تعارف اپنے اوصاف کے ذریعے کرایا. کہا نہیں میرے ذریعے کام نہیں چلے گا، مجھ سے زیادہ تو یہ میرے بندے محمد کو جاننے لگے ہیں، میرا تعارف ہی مکمل اس وقت ہوگا جب تک کہ نام محمد کا سہارا نہ لے لوں. اس کا مطلب یہ محمد کی شان ہے کہ خدا بھی اپنا تعارف محمد کو مرکز تعارف کرا کے بنا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس بندے کی کیا عظیم شان ہوگی کہ جس کے ذریعے خالق کائنات اپنا تعارف کرا رہا ہو. کہا اگر اب بھی اپنے پروردگار کو نہیں پہچان سکتے تو دیکھو پروردگار وہ ہے کہ جس نے اس شان کا رسول بھیجا، اس کو پہچان لو تو مجھے بھی پہچاننے لگو گے. عزیزان گرامی، چھوٹے کی شان ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے بڑا اپنا تعارف کرائے. اور یہی منظر ہم نے تاریخ میں دیکھا جب ملک نے صدا دی یا ربی من تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، نہیں کہا نا. نہ اللہ نے یہ کہا کہ علی ہیں، ان کے سسر ہیں، یا ان کے رسول ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں. نہ یہ کہا حسنین ہیں، ان کے والد ہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، یعنی وہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ نزد فلائے کا سب سے زیادہ مشہور اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اسی لیے آپ کو مرکز تعارف قرار دیا گیا. باپ بیٹے دونوں ذلیل، باپ بیٹے دونوں ذلیل. مرداباد 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 مرداباد. اب ایک نقطے پر بھی توجہ کیجئے. دیکھیں ہم باب مدینۃ العلم کے پیروکار ہیں. ہمارا تعلق علمی بحثوں سے رہنا چاہیے، علمی حلقوں سے رہنا چاہیے، علمی باتوں سے رہنا چاہیے. جہالت کی باتیں ہمارے ہاں ہونی ہی نہیں چاہیے.
اور جہالت کی باتیں تب ختم ہوتی ہیں جب انسان تفکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ کس نے کہا پروردگار؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ فرشتے نے۔ فرشتہ کون؟ جبرائیل۔ جبرائیل کو پتہ نہیں تھا کون ہے؟ روزانہ تو جھولا جھلانے آتے تھے، روزانہ تو چکی چلانے آتے تھے، روزانہ تو آیاتیں لے کر آتے تھے، روزانہ تو روٹیاں لے کر جاتے تھے۔ تو جبرائیل جس کی ڈیوٹی تھی روزانہ در اہل بیت پر آنا، آج اتنا انجان کیوں ہو گیا کہ پروردگار سے پوچھ رہا ہے کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ کس جبرائیل نے؟ جو روز آ رہا ہے، کبھی وہی لے کر آ رہا ہے، کبھی جھولا جھلانے آ رہا ہے، کبھی چکی چلانے آ رہا ہے۔ وہی جبریل جب یہ پانچوں ایک جگہ جمع ہو گئے تو کہہ رہا ہے کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا ملک تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ روزانہ تو آتا تھا، تو عجب نہیں جبرائیل آواز دیں کہ یہی دھوکہ تو ہم آدم کے سامنے بھی کھا گئے تھے۔ کہا کب؟ کہا جب علمی کمپٹیشن ہوا، اللہ نے آدم سے بھی پوچھا کہ یہ نام کس کے ہیں، ہم سے بھی پوچھا یہ نام کس کے ہیں، 5 نور جمع تھے، ہم بتا نہیں سکے، آدم نے بتا دیا، آدم ہم پر سبقت لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ 5 نور الگ الگ ہوتے ہیں تو فرشتے پہچان لیتے ہیں، لیکن جب یہ 5 نور ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی تجلی ایسی ہوتی ہے کہ جبریل جیسے فرشتوں کی بھی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، وہ پہچان نہیں پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، چادر کے نیچے پنجتن کا تعارف کرایا جا رہا ہے فاطمہ کے ذریعے۔ یہ جناب فاطمہ کی عظمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بیٹیاں ہیں، 4 ہیں، کوئی 40 کہتا ہے، جو کوئی کتنی بھی کہہ لے ہوں گی، لیکن بیٹی تو ایک ہی ہے جو چادر کے نیچے ہے۔ ہوں گی، آپ گھبرائے مت کریں، کوئی چاہے کتنی ہی بتا دے، پر ایسی بیٹی تو ایک ہی ہے کہ جو چادر کے بھی نیچے ہے اور موبائل میں بھی ہے۔ یہ عظمت جناب سیدہ، سمجھیے۔ ہوں گی، کبھی مت کہیے ہوں گی، ہیں تو ہیں، لیکن کہاں ہیں بتا دو۔ نہ چادر کے نیچے، نہ موبائل میں، نہ کوئی ایسی بیٹی کہ جس کے کہنے پر کبھی رضوان درزی بن کر آیا ہو سوائے فاطمہ کے۔ تو صاحب عظمت صرف ایک بیوی، اور وہ کون؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایسی خاتون کہ جس نے زمانے کو درس دیا کہ باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، شوہر کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ جناب فاطمہ ہی ہیں کہ جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا از یک نسبت عیسیٰ مریم عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یعنی مریم صاحب شرف ہیں، لیکن صرف ایک نسبت کی وجہ سے صاحب شرف ہیں۔ مریم بلند ہیں۔ کیوں بلند ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، اس لیے وہ بلند ہیں۔ یعنی ایک نسبت کی وجہ سے جناب مریم عظیم المرتبت ہو گئی۔ پر ذرا زہرا کے مرتبے کا سو اندازہ لگائیے کہ جس کی 3 نسبتیں ہیں، کہا وہ کون سی نسبتیں ہیں؟ کہا نبی کی بیٹی ہے، اور امام کی زوجہ ہے، اور ائمہ کی والدہ ہے۔ یعنی یہ ہے عزت زہرا، وہ جناب زہرا کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول کریم کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تاریخ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تمام مسلمان محدثین اور مورخین نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جب بھی جناب فاطمہ رسول کی خدمت میں آتی تھی، اور توجہ سے سنیے گا پھر بحث ہوگی، جب بھی جناب فاطمہ
رسول کی خدمت میں آتی تھیں تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑا اپنے سے بڑے کے لیے ہوا جاتا ہے یا اپنے برابر کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، اپنے سے چھوٹے کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ جب بھی جناب فاطمہ آتی رسول کھڑے ہو جاتے تعظیم میں، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھتے، پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر بٹھاتے۔ کہاں بٹھاتے؟ اپنی جگہ۔ بھائی جگہ پہ بیٹھنے والے کو جانشین کہتے ہیں۔ جہاں کے معنی کیا ہیں؟ جگہ، نشین بیٹھنا فارسی کا لفظ ہے۔ کہاں بٹھاتے؟ اپنی جگہ۔ یعنی رسول کو پتا تھا کہ میرے بعد اگر میری جگہ پر آنے والا ہے وہ یا تو فاطمہ ہے یا وہ ہیں کہ جن کے فاطمہ کے ذریعے جن کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اپنی جگہ پر بٹھا کر بتا دیا کہ فاطمہ کوئی بیٹی نہیں ہے، یہاں بیٹی کی تعظیم نہیں ہو رہی۔ بھائی اگر رسول بیٹی کی تعظیم کرتے تو عمل رسول سنت ہوتا یا نہیں؟ بتائیے۔ اگر رسول ایک بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تو عمل رسول سنت ہوتا ہے نہیں؟ اور سنت ادا کرنے میں ہم مسلمانوں سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول نے داڑھی رکھی، ہم نے بھی ریش دراز رکھی کہ نہیں رکھی؟ رسول نے سرما لگایا، ہم نے بھی سرما لگایا۔ رسول نے زلفیں بڑھائی، ہم میں سے ایسے دیوانے بھی ہیں کہ جو زلفیں بڑھائے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرح سے ہر قیمت پر بہت اچھی بات ہے سنت رسول پر عمل کرنا ہے، لیکن جب ہماری بچی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہم بھی جانتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، سنت کا معاملہ نہیں ہے، ورنہ ہم بھی اپنی بچی کے لیے کھڑے ہوتے، اسے بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بیٹھاتے، ہم دوسری جگہ پر بیٹھتے۔ ایسا ہوتا تو نہیں، مسلمانوں میں تو ہوتا نہیں۔ چلیے ہو سکتا ہے مسلمان ایک سنت کو چھوڑے بیٹھے ہوں، ہم نے تو صحابہ میں بھی نہیں سنا کہ کسی صحابی نے یہ سنت ادا کی ہو۔ صحابہ تو دور کی بات ہے، سب سے زیادہ جو رسول سے نزدیک تھا، سب سے زیادہ جو سیرت رسول پہ عمل کرتا تھا، سب سے زیادہ جو حکم رسول مانتا تھا، داماد پیغمبر شیر خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ بھی کبھی زینب و کلثوم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ کسی روایت میں نہیں پڑھا، ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا سنت نہیں تھا، بیٹی کے لیے کھڑا ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک صاحب منصب کا کسی صاحب منصب کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ یہ فاطمہ کی تعظیم نہیں کی جا رہی تھی بلکہ اس منصب کی تعظیم کی جا رہی تھی کہ جس منصب پہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کو مامور کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہے وہ جناب سیدہ، کائنات کی کوئی بیٹی ایسی نہیں جو نمونہ عمل میں سیدہ کا مقابلہ کر سکے۔ بھائی عورت کی زندگی میں کئی شعبے ہوتے ہیں، کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے عورت بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی جناب فاطمہ بھی تھی، اور جناب سیدہ کونین نے بتایا کہ بیٹی کی حیثیت سے باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے سیرت سیدہ میں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اپنے والد کی اتنی خدمت کرتی تھی، اپنے والد کی اتنی امداد کرتی تھی، اپنے والد کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ آپ کا لقب ہی ہو گیا ام ابیہا۔ بہت بڑا لقب ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ام ابیہا کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں۔ ماں کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو اس کو ماں کہتے ہیں، اور جناب سیدہ کا وہ مرتبہ ہے کہ اپنے باپ سے اتنی محبت کی، اتنی شفقت کی کہ اپنے باپ کی ماں کہلانے لگی۔ ذرا بچہ سوچیں کہ اگر اپنے آپ کو کنیز سیدہ کہہ رہی ہیں تو پھر باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ وہ بچہ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قدم اٹھاتی ہیں اپنے باپ کی مرضی کے خلاف تو اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ باپ جو اپنے آنگن میں بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی باپ کو اگر کوئی بیٹی رنجیدہ کر دے تو پھر وہ کنیز سیدہ نہیں ہے، پھر وہ جنت کی حقدار نہیں ہے، پھر وہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، ایسی بیٹی نالائق ہے، اس لیے کہ جس نے اپنے باپ کا دل دکھا دیا وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو عزیزان محترم، جناب زہرا جب بیٹی کی صورت میں آتی ہیں تو ام ابیہا کہلاتی ہیں۔ اور اب میری بچیاں سنیں، جب یہی سیدہ بیوی کی حیثیت سے نمونہ پیش کرتی ہیں تو روایت میں یہ ہے کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ اے بنت رسول، آج تک تم نے مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ سمجھ رہے؟ کنیز سیدہ کہنے والی عورتوں سنو، مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ اے بنت رسول مجھ سے کچھ مانگو، آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ یہاں گھروں میں کلیشی اس بات پہ ہوتا ہے کہ مانگتے مانگتے تھکتی نہیں اور شوہر دیتے دیتے تھک جاتا ہے۔ تو وہ بیویاں سوچے بقدر حیثیت اپنے شوہر سے طلب کریں۔ سیدہ کہ جن کا شوہر مولا کائنات، جن کا شوہر کائنات کی ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہو، اس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ اور جب مولا کائنات نے توجہ سے سنیے گا زیادہ اصرار کیا تو جناب سیدہ نے جھجکتے ہوئے کہا کہ جب آپ کہہ ہی رہے ہیں تو ایک انار لا دیجیے۔ حیر شہزادی کائنات کی مجبوری دیکھیں، یہ وہ شہزادی ہیں، خواہش کہیں گی کہ ایک انار کی، وہ بھی کہنے پر، جس کے لیے جنت سے میوے آتے ہوں۔ وہ اتنی قناعت پسند ہے کہ گھر میں انار بھی نہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ ایک انار لا دیجئے۔ آپ جانتے ہیں جناب سیدہ جن کے بچوں کے لیے جنت سے لباس آئے، ان کی چادر میں 70 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر سوچئے، کیا چادر پہ پیوند لگنے سے سیدہ کی مرتبہ گھٹ گیا؟ کیا وہ شہزادی نہیں رہی؟ وہ تو ایسی شہزادی تھی کہ جن کی چادر کو دیکھ کر یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کی آرائش و زیبائش سے انسان کا مرتبہ نہیں بڑھتا ہے، بلکہ اس کے کردار سے مرتبہ بڑھتا ہے۔ اب وہ ماں بہنیں سوچیں کہ جو محرم کی تیاری ہی نئے نئے سوٹوں سے کرتی ہیں، نئے نئے کپڑوں سے کرتی ہیں، اچھا اچھا لباس ہو، کس کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، اگر پرانا بوسیدہ لباس ہوگا یا استعمال کیا ہوا لباس ہوگا تو کیا تمہاری اہمیت کم ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جس کو شرف ہو کنیز سیدہ ہونے کا، اسے کسی نئے لباس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر سنیے یہ لباس بھی کہاں کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ محرم کے لیے، مجلس کے لیے، یعنی غم حسین کے لیے۔ اب وہ خواتین سوچیں، خدا نہ خواستہ اگر اچانک ان کا والد، ان کا بھائی، ان کا کوئی اپنا مر جائے تو مرنے کی خبر سنتے کیا وہ مارکیٹ کی طرف دوڑیں گی کہ اپنا مر گیا، نئے نئے کپڑے پہننے ہیں ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟
اگر مارکیٹ کی طرف اس وقت بھی دوڑ رہی ہو تو پھر محرم میں بھی نئے نئے کپڑے پہن لو، لیکن اگر وہاں خیال رکھ رہی ہو تو پھر حسین کے غم کا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ اس کا مطلب حسین کا غم دل سے نہیں منا رہی ہو بلکہ رسمی طور پر منا رہی ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے منا رہی ہو۔ اور قسم خدا کی اگر عزاداری دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگی، کسی پہ فوقیت جتانے کے لیے ہوگی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہوگی تو یہ عزاداری قبول نہیں ہو سکتی، بلکہ جنت کے بجائے جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ یہ ذرا سیرت سیدہ سے سمجھیے، جب باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تو مبیحہ کہلائیں، جب شوہر کے ساتھ حسن سلوک کیا تو بعد وفات مولا کائنات نے کہا کہ آج میں نے اپنے اس شریک کو کھو دیا کہ جو عبادتوں میں میرا ساتھی تھا، جو میرے لیے دھارس تھا۔ یعنی بیوی اپنے شوہر کے لیے دھارس ہونا چاہیے، زحمت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے سیرت جناب سیدہ۔ اور پھر تیسرا شعبہ بچوں کی تربیت، ماں ہونے کا شعبہ۔ جناب سیدہ بیٹی ہیں، بیوی ہیں اور ماں بھی ہیں، اور صرف عمر کتنی پائی؟ 18 سال۔ 18 سال میں تو کوئی لڑکی میچیور بھی نہیں ہوتی آج کل، لیکن اس 18 سال کی مختصر عمر میں جناب سیدہ نے وہ مثالیں پیش کر دی کہ رہتی دنیا کو یاد رہیں گی۔ باپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، شوہر کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ جناب سیدہ نے بچوں کی تربیت، یہ مت سوچے گا کہ وہ تو تھے امام، ان کی کیا تربیت کی ضرورت ہے۔ امام ضرور تھے، لیکن نمونوں کے طور پر بچوں کی تربیت بھی کر کے دکھائی۔ کیسے؟ بچے جب مسجد سے آتے تھے تو جناب سیدہ پوچھتی تھی کہاں سے آئے۔ عورتوں کے لیے پہلا درس کیا؟ بچے جب باہر سے گھر میں آئے تو بچوں سے پوچھا جائے کہاں سے آئے۔ بچوں نے جواب دیا مسجد میں گئے تھے، نانا جان کا خطبہ سن رہے تھے۔ اب اگلا سوال، اب بتاؤ نانا جان نے کیا پڑھا؟ ہمارے بچے مجلسوں سے چلے جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے بعد ماں کو تبرک دے دیتے ہیں، مائیں خوش ہو جاتی ہیں کہ مجلس سے ہی آیا ہوگا۔ تبرک کے لالچ میں نہیں، ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ تبرک تو وہ چیز ہے، آپ ہنسیں نہیں، یہ تبرک تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے شہنشاہ ترستے ہیں۔ اس کو لینے کے لیے تو خود آگے ہاتھ پھیلا دینا چاہیے۔ تبرک لینے میں تکلف نہیں ہونا چاہیے بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بچہ گیا گھر میں، تبرک لے کے گیا، ماں کو اطمینان ہو گیا کہ بچہ اگر چاہتی کہ یہاں سے تربیت کی شروعات کی جائے تو پوچھتی مجلس میں آج مولانا صاحب نے کیا پڑھا۔ ہو سکتا ہے اس دن بچے نے غور سے نہ سنا ہو، لیکن ماں کے پہنچنے پر، پوچھنے پر اگلی مجلس میں ضرور غور سے سن کے جاتا۔ یہ ہے تربیت کی ابتدا۔ یعنی بچہ جب باہر جائے اس سے پوچھا جائے کہاں گئے تھے، اور جب واپس آئے تو اس سے پوچھا جائے کیا کر کے آئے، کیا سن کر آئے۔ یہ انداز تربیت جناب فاطمہ کے پاس تھا، یہ انداز تربیت جناب سیدہ کونین کے پاس تھا کہ بچوں کو، عزیزان گرامی، جب مائیں چوکنی رہتی ہیں نا، مائیں الرٹ رہتی ہیں تو مجال نہیں کہ بچہ کوئی بھی بد کردار ہو جائے، بچہ کوئی بھی بھٹک جائے، بچہ کوئی بھی کسی غلط راستے پہ۔ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کی کون ہوتا ہے؟ مائیں۔ بچہ اسکول سے آتا ہے، چھوٹا ہے، کم سن ہے، معصوم ہے، گھر میں آیا، بچے نے اپنے بیگ کا سامان الٹا دیکھا، ایکسٹرا پینسل ہے۔ اگر اچھی ماں ہوگی تو پوچھے گی پینسل کس کی ہے، چوری کی تو نہیں لایا۔ اگر بری ماں ہوگی تو نظر انداز کر دے گی۔
یعنی بچہ جب بھی باہر سے آئے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اس کی نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں نا، بچہ باہر سے آئے اور بچے کے پاس ایسی چیز ہو جو اس کی ملکیت نہیں تھی، تو ماں کا فریضہ ہے کہ اپنے بچے سے پوچھے کہ یہ چیز کہاں سے آئی، کہیں چوری تو نہیں کی، کہیں کسی کا اٹھایا تو نہیں، کہیں کسی سے چھینا تو نہیں، اس لیے کہ کسی کا اٹھانا بھی گناہ، چوری کرنا بھی گناہ اور کسی کا چھیننا بھی گناہ۔ بس چھیننے والوں پہ تو ہم آتا ہی لعنت کرتے ہیں، تو جب ہمارے بچے ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو وہی پتھر دل کوئی ماں ہوگی کہ جو اپنے بچے کو غاصب بنانے کی کوشش کرے۔ ماں کا فریضہ یہ ہے کہ بچہ جب بھی کوئی چیز لائے، اس لیے کہ دیکھیں شروعات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چرانے سے ہوتی ہے، اور جب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی والد صاحب کی جیب صاف کر دیتا ہے، کبھی ماں کے پرس سے پیسے اٹھا لیتا ہے۔ شروعات ہوئی تھی اسکول سے ایک ربر یا پینسل لانے سے، ماں نے پوچھا نہیں، بچے کا حوصلہ بڑھا تو اس نے کبھی ماں کے پیسے اٹھائے، کبھی باپ کے، کبھی دادا جان کے، اور جب اس کی جیب میں پیسے آ گئے، وہ باہر گیا، انہیں خرچ بھی تو کرنا ہے، کھانا تو گھر میں مل جاتا ہے، تو اب وہ بیہودی چیزوں میں اپنے شوق پورے کرنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی وہ ہو سکتا ہے سگریٹ بیڑی پینے لگ جائے، ہو سکتا ہے چنگم چبانے لگ جائے، یہ وہی چیزیں ہیں جو دھیرے دھیرے انسان کو عادی بناتی ہیں۔ ہو سکتا ہے انرجی کے نام پہ باہر جا کے اسٹنگ پی رہا ہو جو پھیپڑوں کو گلاتی ہیں۔ آج کل کے بچے کیسی کیسی بیہودیاں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جیبیں گھر کے پیسوں سے بھری رہتی ہیں، اور گھر والوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، وہ سوچتے ہیں ہم بچے سے محبت کر رہے ہیں، اصل میں یہ بچے سے دشمنی نبھائی جا رہی ہے۔ اپنی تربیت کا انداز بدلیے۔ بچہ گیا باہر، نئے نئے شوق لگا لیے، اگلے دن گھر آیا، گھر میں پیسہ ہاتھ نہیں لگا تھا، وہ کہاں سے لائے گا؟ ایسے ہوتی ہے چوری کی شروعات اسکول سے، پھر گھر سے، اس کے بعد باہر معاشرے میں۔ اور چور کا سزا جانتے ہیں اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر چھوٹی چوری کی ہے تو انگلیوں سے شروعات ہوگی، بڑی کی ہے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور بڑی کی ہے دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کیونکہ چوری کی عادت پڑ چکی ہے وہ چوری سے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کو سنسار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو جس عمل کی اتنی خطرناک سزا دنیا میں ہے، اس عمل کی اللہ کے یہاں کتنی بڑی سزا ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہاں تو چور بچ جائے، اس لیے کہ کبھی نظروں میں آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، حالانکہ عادت پڑنے کے بعد پکڑا ضرور جاتا ہے، پھر بھی وہ سوچ رہا ہوگا بچ جاؤں گا۔ اسی لیے چور محتاط بھی ہوتے ہیں، جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ کیمرہ سب کچھ کیچ کر رہا ہے، اگر پکڑا گیا تو سزا ملے گی۔ تو دنیا کے ٹیکنیکل سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرنے والوں، تمہیں یہ تو یقین ہے کہ یہ کیمرہ تمہاری پکچر بنا رہا ہے، یہ بھی تو یقین رکھو کہ اللہ نے بھی تمہارے شانوں پر 2 کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ جن کو فرشتے کہتے ہیں۔ اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر سمجھنا چاہیے کہ جہاں بھی جو بھی عمل کرو گے اس کو خدا دیکھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ اگر اللہ کے چاہنے والے ہو تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بچوں کی ایسی تربیت کی کہ کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی زینب بنی، کوئی ام کلثوم بنی، اور زینب بھی کیسی زینب بنی، وہ اپنے کردار میں اپنی ماں کے اتنے مشابہ تھی کہ ثانیہ زہرا کہلائی جانے لگی، یعنی دوسری زہرا بننا بہت مشکل ہے، لیکن زہرا کی بیٹی نے زہرا بن کے بتا دیا کہ میری ماں نے مختصر سے وقت میں بھی میری ایسی تربیت کی ہے کہ میرے اندر خودداری بھی ہے اور شجاعت بھی ہے، میں یزید وقت کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں اور صبر کی انتہا بھی دکھا سکتی ہوں۔
تو عزیزان گرامی، سیدہ طاہرہ کی زندگی میں تینوں شعبے، باپ، شوہر اور بیٹا، لیکن ایک شعبہ باقی رہ گیا تھا. اس کو ہم جناب سیدہ کی سیرت کا نقش تو کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا کہ بھائی کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، باپ کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے یہ بتایا، شوہر کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے یہ بتایا، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ بتائی، اور ایسی بتائی کہ قیامت تک دنیا یاد رکھے گی. لیکن بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے اس سیرت کو پورا کیا جناب زینب نے. اسی لیے تو ثانیہ زہرا کہتے ہیں نا، بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بھائی کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، بھائی کے ساتھ کیسی ہمدردی ہونی چاہیے. اپنے بھرے گھر کو چھوڑ کے عبداللہ سے اجازت لے کر جناب زینب اپنے اس بھائی کے ساتھ چل دی کہ جس بھائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری شہادت ہونے والی ہے، تمہارے بازو میں رسن بندھنے والی ہے، ردا چھیننے والی ہے. لیکن بھائی کی چاہنے والی زینب نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہی تو وہ زینب ہے کہ اپنے بھرے گھر کو چھوڑ کر چلی گئی. اونو محمد کو تو بعد میں جناب عبداللہ لے کر آئے چلتے ہوئے کہ ایک بچہ میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا. یہ زینب اپنی بھائی کی محبت میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ کربلا تک چلی گئی. ہاں عزیزو، آج 4 محرم ہے، 5ویں شب ہے. 4 محرم کو یزید کے لشکر نے جناب عباس سے کہا کہ عباس، یہ جو خیمے تم نے نہر کے کنارے لگائے ہیں ان کو ہٹا لو. کس سے کہا؟ اس عباس سے جو قمر بنی ہاشم ہے، جس کو یہ کہہ کر پالا گیا تھا کہ تمہیں حسین کی حفاظت کرنی ہے، اور اس عباس کے سینے میں شجاعت انگڑائیاں لے رہی تھی کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میں حسین کے لیے تلوار چلاؤں گا. بڑا ارمان تھا عباس کو اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا. لہذا ادھر اشکیا نے کہا کہ خیمے ہٹائے جائیں. عباس کو غیظ آ گیا، لیکن شجاعت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اطاعت کے ساتھ ساتھ چلتی ہو. بھائی شجاعت وہ نہیں کہ جہاں چاہا تلوار چلا دی. شجاعت اسے کہتے ہیں کہ جو مرضی مولا کے مطابق اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. لہذا عباس نے ایک مرتبہ غضبناک ہو کے کہا کہ دیکھو، میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آتا ہوں، لیکن خبردار. ایک اپنی آنکھوں سے خط کھینچ دیا، صرف خط موہوم، کہ دیکھو جب تک میں اجازت لے کر نہ آؤں تب تک اس خط کو پار مت کر دینا. اور قسم خدا کی فوج اشکیا میں اتنا لرزہ پیدا ہو گیا کہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ آنکھوں سے کھینچے ہوئے خط کو عبور کر سکے. یہ تھا شجاعت کا عالم عباس کی. لیکن شجاعت کے ساتھ ساتھ عبد صالح بھی تو تھے، مطیع بھی تو تھے، معرفت امام رکھتے تھے. معلوم تھا کہ ہر وہ قدم جو رضا امام کے تحت رکھا جائے گا وہ عبادت ہوگی، اور وہ قدم جو بغیر امام کی مرضی کے رکھا جائے گا وہ بغاوت ہوگی. عباس کو معلوم تھا، اس لیے عباس پر کیا گزری ہوگی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود خیموں کی طرف گئے. جانے کے بعد کیا دیکھا کہ حسین علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں. اب عباس کی مجال نہیں کہ سوتے ہوئے بھائی کو جگا دیں. شہزادی کے پاس گئے، دونوں ہاتھ جوڑ لیے، کہا شہزادی زینب، اشکیا آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیمے ہٹانے چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا میں حسین سے پوچھ کے بتاتی ہوں. جناب زینب گئی حسین کے نزدیک، بھائی کے نزدیک، اس بھائی کے نزدیک جسے سب سے زیادہ چاہتی تھی. حسین کو نیند سے بیدار کیا،
بیدار کرنے کے بعد حالات سے آگاہ کیا۔ حسین خیموں سے باہر آئے، آنے کے بعد فوج عسکر کو مخاطب کر کے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ یہ خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا لیجئے۔ بازاداروں غضب ہو گیا۔ حسین نے علی اکبر سے نہیں کہا خیمے اٹھا لو، قاسم سے نہیں کہا، اونا محمد سے نہیں کہا، بلکہ اس عباس سے کہا کہ جس کو بچپن سے اس بات کا ارمان تھا کہ جب بھی ملوں گا اپنا آقا، جب بھی موقع ملے گا اپنا آقا حسین کی حفاظت کروں گا۔ لیکن اسی عباس کو حسین نے کہا اے عباس ان خیموں کو ہٹا لو، اگر فوج اشکیا کہہ رہے ہیں تو ہمیں خیمے ہٹانے پڑیں گے۔ ایک مرتبہ عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی، عباس نے سر کو جھکایا، نظریں جھکائی، نظریں جھکانے کے بعد خیمے ہٹا لیے، اور خیمے ہٹانے کے بعد تاریخ نے عجیب منظر دیکھا، عزاداروں بڑا دردناک منظر دیکھا۔ اور وہ منظر کیا تھا؟ عباس جب خیمے ہٹا چکے اس کے بعد تاریکی میں، اندھیرے میں جنگل کی طرح سر کو جھکا کر جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے حسین سے پوچھ لیا کہ بھیا حسین یہ عباس کہاں جا رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ حسین نے عباس کے درد کی عکاسی کر دی، کہا بہن زینب ارے یہ عباس نہیں جا رہے بلکہ عباس کے ارمانوں کا جنازہ جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو، شب عاشوراء آئی، حسین کا صحاب و اقربا تسبیح و تحلیل میں مبتلا ہیں، سب بے فکر ہیں، سب کو پتہ ہے کہ صبح کو شہادت دینی ہے، کوئی کسی بھی طرح کی فکر نہیں۔ لیکن ادھر یزید کے خیموں میں کوئی متردد ہے، کوئی یہ اپنی تلواروں کو صیقل کر رہا ہے، لیکن اسی یزید کے لشکر میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو خیمے کے کبھی اس گوشے میں ٹہلتا ہے کبھی اس گوشے میں ٹہلتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ حر ابن ریائی ہے، جو سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا غضب کر دیا، زہرا کے لال کو کربلا میں گھیر کے آ گیا، اب مجھے نہ زہرا معاف کریں گی نہ رسول معاف کریں گے۔ تردد میں مبتلا ہے، حر کو پتہ ہے کہ ادھر دنیا تو ہے لیکن بعد میں دوزخ ہے، ادھر دنیا نہیں ہے لیکن بعد میں جنت ہے۔ اسی فکر میں مبتلا حر کبھی ادھر ٹہلتا ہے کبھی ادھر ٹہلتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حر نے فیصلہ کر لیا دوزخ کو چھوڑنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے۔ بس حر نے جیسے ہی فیصلہ کیا گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں وہاں جا رہا ہوں کہ جو جس طرف جنت ہے، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں لشکر یزید میں نہیں رہ سکتا۔ بس اتنا سننا تھا۔ بیٹے نے کہا واہ بابا یہ کیا بات ہوئی، جب دوزخ میں جا رہے تو مجھے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جب جنت میں جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، لینے کے بعد حر حسین کے خیموں کی طرف چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ حر گھوڑے سے نیچے آئے، آنے کے بعد بیٹے سے کہا ارے میں نے حسین کے لجام فرش کو پکڑا تھا، میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ حسین معاف کر دیں، میں حسین کی بارگاہ میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن ایک مجرم کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے تو ایک کام کر، میرے دونوں ہاتھ پیچھے پشت سے باندھ دے۔ بس ایک مرتبہ بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے، حر آگے بڑھے، حر بڑھتے رہے۔ دور سے عباس و علی اکبر نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے، حسین کو خبر دی اے آقا حر آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ عباس علی اکبر آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے، حسین نے کہا رکو، حر کے استقبال کے لیے میں خود جاؤں گا۔ زہرا کا لال اس حر کے استقبال کے لیے گیا کہ جو حر ذمہ دار تھا حسین کو کربلا تک لانے کا۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے،
ادھر حور آگے بڑھا. جب حسین نزدیک آئے تو حور نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں ڈال دیا. کہا مولا اے آقا اس حور کو معاف کر دیجئے. ایک مرتبہ حسین کے ظرف کو دیکھیے. حور کو زمین سے اٹھایا, اٹھانے کے بعد گلے سے لگایا اور پھر کہا اے حور تم اپنے نام کے مطابق حور ہو, یعنی دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو. اے آزادارو. اس کے بعد حسین نے ایک بہت بڑا گلا منگیز جملہ کہا جس کو کوئی پتھر دل انسان بھی سن لے تو اس کا بھی دل پگھل جائے. حسین نے بڑی بے کسی سے بڑی مجبوری سے کہا اے حور جب پہلی دفعہ دشمن بن کے ملے تھے تو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا, لیکن آج دوست بن کر آئے ہو. ارے خیموں میں اتنا پانی ہی نہیں کہ تمہیں پلایا جائے, تمہاری مہمان نوازی کی جائے. ایک مرتبہ حور نے ہاتھ جوڑ لیے. آقا ان حالات کا ذمہ دار یہ حور ہے. سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں. لیکن عزادارو اس سے پہلے کہ حور میدان جنگ میں جاتے حور کا بیٹا آگے بڑھا. کہا بابا جان پہلے مجھے اجازت چاہیے. ایک مرتبہ حسین نے حور کے بیٹے کو اجازت دی. حور کا بیٹا میدان جنگ میں گیا. جانے کے بعد قیامت خیز جنگ کی. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ہزاروں کے لشکر کے درمیان حور کا بیٹا زخمی ہو گیا. گھوڑے سے زمین پر آیا, آواز دی ادرکنی آواز اللہ. حور کے بیٹے کی آواز حور کے کانوں تک پہنچی. حور مقتل کی طرف بڑھے. حسین نے روکا. کہا حور کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا قتل کر دیا گیا اس کے پاس جا رہا ہوں. حسین نے بڑی بے کسی سے کہا اے حور ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کو نہیں دیکھ سکتا. تمہارے بیٹے کے پاس یہ حسین خود جائے گا. میں کہوں گا مولا آپ حور کو تسلی دے رہے ہیں, اس کے جوان بیٹے کی میت اٹھانے جا رہے ہیں, لیکن ایک وقت وہ ہوگا آپ کا جوان علی اکبر سینے میں برچی کا پھل ہوگا, زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہوگا مگر کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا. آپ اپنے جوان بیٹے کو کسی طرح خیموں تک لائیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. رضا بقضائه و تسلیم الامر. ربنا اغفر للمؤمنین